تنحى يا حزن واهجر فؤادا زمانے جہالت میں جب قربانی ہوا کرتی تھی تو کس طریقے سے وہ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو اسی لیے آتا ہے کہ جب قربانی کرے تو وہ دعا پڑھے اور اللہ کا نام بلند کرے. جب قربانی کی جائے تو قربانی کرتے ہوئے جانور کی وہ دعا پڑھے. دعا کون سی پڑھنی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے قربانی کا جانور قبلے کی طرف اس کو رخ کر کے لٹا دے، پھر یہ دعا پڑھیں. تو یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. پتہ نہیں کس سے آج کا ماحول کیسا چل رہا ہے، کس سے قربانی کرا رہے ہیں، لیکن دعاؤں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک بچہ ہی کھڑا ہو کے چاہے پڑھ لے، اپنا اتنا بچہ آدمی پڑھے. اگر قربانی خود سے نہیں کر پا رہے تو کھڑے ہو جائے قربانی کے جانور کے سامنے، یا تو خود سے ذبح کرے، نہیں تو خود سے نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دعا پڑھے. یہ کون سی دعا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا من المشرکین اللہم منک لک. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور پر تیز چھری ذبح کرے، اور ذبح کے بعد پھر ایک دعا اور پڑھنی ہے، چھوٹی سی یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی وکما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دعا پڑھتے ہیں قربانی کے جانور پر. تو احکام تو کئی سارے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کرے انہی احکام کے ساتھ دعا پڑھی جائے. ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی کہ 10ویں ذی الحج کے 11ویں اور 12ویں ذی الحج اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ قربانی کا دن ہے. وہ قربانی جانور یوم حشر اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا. وہ قربانی کا جانور جسے ہم ذبح کر رہے ہیں وہ میدان محشر میں کھروں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا. جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون گرنے سے پہلے زمین پر قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات امت کے سلسلے میں زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، ایک ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے قربانی کے وقت اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ فاطمہ میری اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ. یہاں تک کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی قربانی کے ساتھ پاس میں کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سیدہ نے پوچھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اہل بیت کے لیے ارشاد ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام امت کے مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہی ہے. اللہ کے نبی ہر سال 2 جانور کی ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. امت کا خیال کب سے رکھا گیا ہے، کیسے رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد حضرت علی کریم اللہ وجہ سید المرسلین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے. ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے، دوسرا اللہ کے نبی کی طرف سے کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا. یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو کسی صاحب ایمان والے بھائی کی طرف سے، اپنے وفات شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ان کے نام سے کرنا چاہے تو کر سکتا، اس کو بھی ثواب ملے گا. اور اپنے اہل بیت کی طرف سے بھی اور قیامت تک کے آنے والے اپنے امتیوں کے لیے بھی یہ قربانی میں اسے ثواب ملے گا. اور یہ عمل آپ کے جدہ اعلیٰ یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سنت کی احیا یعنی سنت کو زندہ کرنا اور یادگار کے طور پر رب کریم کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے. ہمارے باپ کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، ہمارے جدہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، جدہ اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ سنت کو زندہ کیا گیا اور یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، رب کریم نے یہ قربانی کا نظام چلایا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت یہ ابن ماجہ کی حدیث، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے تو صحابہ نے پوچھا، حاضر تھے تو پوچھا، انہوں نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ ان قربانیوں کرنے کے لیے ہمیں کیا نفع ہوگا، ہمیں کیا ملے گا کہ جو ہم قربانیاں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور پھر سوال ہوا کہ کوئی اگر اون والا جانور قربانی کرے تو اسے کیا ملے گا؟ اون والے جانور پر بال تو ہوتی نہیں، وہ اون ہی اون ہوتی ہے۔ صحابہ نے سوال پوچھ لیا کہ اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اون کے ہر ایک روئے کے بدلے ایک ایک نیکی، ایک ایک روئے کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر امت رحمت للعالمین نے فرمایا کہ عید قربانی کے روز یعنی کہ یوم نحر کے دن، یہ قربانی کے دن جو ہوتے ہیں، اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنے کا ہے۔ کتنی بڑی بڑی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے فضائل لکھے ہوئے، یہ ان کے لیے ہیں جو عمل کرنے والے، جو اطاعت کرنے والے، جو رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو نہیں ہے صاحب مال تو وہ دعا کرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم بھی قربانی ہر سال کریں۔ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق کا مالک ہے، راضی ہے اللہ، جب چاہے جس کا مقدر بدل دے۔ تو نیت کر کے رکھیں کہ اللہ انشاءاللہ آئندہ سال جو بھی ہمارا آئے گا ہم اس میں قربانی کریں گے، ہمیں صاحب مال بنا۔ تو اچھا صاحب مال والوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے، تو لیکن نیت تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے، اسباب دے، مہیا کرا۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو یہ یوم نحر کا ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور اپنے بال اور کھوئے کے ساتھ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کریم کے نزدیک شرف اور قبولیت حاصل کر لے گا، اور وہ جانور آئے گا، اور اس سے پہلے خوشی خوشی قربانی کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے 10 سالہ قیام میں کے دوران باقاعدگی کے ساتھ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جتنے سال آپ مکہ میں بھی رہے، جب سے قربانی واجب مدینے میں بھی رہے، آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اچھا جو قربانی نہ کرے، قربانی نہ کرے، جس کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مال ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے، کھانے کے لیے ایک سے ایک کھانے لگے ہوئے دسترخوان پر، مہمانداری خوب ہے، اور اپنے ڈیکوریشن میں کمی نہیں، 10-10 ہزار کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور قربانی کے لیے پیسے نہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں، بہت ہیں ایسے جو قربانی نہیں کرتے۔ تو سن لو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ زبان میری ہے، بات اللہ کی ہے، جو نہیں آئے تو ان کو بھی آپ بتا دینا کہ جو قربانی نہ کرے ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے، استطاعت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہ کرے، تو سید کائنات پیارے حبیب نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسوسہ رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہوں میں تو دور کی بات، وہ ان کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ وہ شخص جو صاحب مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اب اللہ کو تو پتا ہے نا کس کے اوپر حق واجب تھی اور اس نے نہیں کی، تو یہ بہت بڑی حدیث ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ ماہ ذی الحج یعنی کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں اسلام میں خاص دن ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ کیا فضیلت آئی ہے؟ فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کی زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، نہ ان دنوں کے عمل سے نہ کسی دن کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں کی تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، تحمید کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو ان دنوں میں کثرت سے زیادہ۔ پھر آگے اس کے بارے میں بتایا کہ تسبیح، تحلیل، تحمید یہ کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کسے کہتے ہیں تسبیح؟ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر کہنا اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہے، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے، بہت مبارک کلمات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ فرمایا
کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. تو صحابہ کو یہ بڑا تعجب ہے کہ اللہ کے رسول احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں عمل کون کرے گا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس دن کون طاقت رکھتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت تو احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی تو کسی میں بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص طاقت رکھتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ پڑھا کرو. اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کے برابر اجر ملے گا اگر کوئی سبحان اللہ پڑھے، اور ثواب احد سے زیادہ ملے گا. لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی کہ جو 10 دن ہے اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو کثرت سے پڑھا جائے، تہجد پڑھی جائے. ان 10 دنوں میں چاہے تو چھوڑ کے روزے رکھ لے. یوم عرفے کے دن کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، تو 9ویں یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی فضائل اور بتا دوں گی میں.